الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر آیت کریمہ کے بس 2-3 جملے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا جو انہوں نے حوالہ دیا یہودیوں نے، اس آیت کریمہ کا حوالہ دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کون سے وقت میں نازل ہوئی، مجھے پورا یاد ہے۔ اور اس کے بعد وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتلایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے، جبل رحمت کے قریب آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، عرفہ کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحجہ، بقرعید سے 1 دن پہلے ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی جو عرفہ کا دن ہے، اور اتفاق سے وہ جمعہ کا دن بھی تھا۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن جمعہ کا دن تھا، عصر کا موقع تھا، عرفات کا دن تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ اب سامنے بقرعید کا موقع ہے، 1 دن کے بعد بقرعید، اور آج جمعہ، یہ بھی ایک عید، جمعہ عید المومنین، عصر کے بعد کا موقع ہے۔ اب سامنے عید الاضحیٰ کا موقع ہے، گویا کہ 2 عیدوں کا موقع ہے، 2 عیدوں کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی یہ ہے کہ یہودیوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ جو کہا کہ اگر یہ آیت یعنی ایسا مضمون رکھنے والی، ایسا مفہوم رکھنے والی آیت ہماری کتاب میں تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو خوشی کا دن مناتے، جشن کا، یادگار کا موقع مناتے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص مضمون ہے اس آیت اور اس جملے کے اندر، بہت ہی خاص مضمون ہے، جس مضمون کی وجہ سے، جس معنی اور جس مطلب کی وجہ سے ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہر سال اس کے نازل ہونے کے دن کو خوشی کا دن مناتے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ خاص مضمون کیا ہے۔ وہ خاص مضمون ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ اس دوسرے جملے کا بھی وہی مطلب ہے جو پہلے جملے کا مطلب ہے۔ دوسرے جملے کے اندر اللہ نے دین کو نعمت قرار دیا، دین کو نعمت سے تعبیر کیا۔ یقیناً دین نعمت ہے، سراپا نعمت ہے، دونوں جہاں کی نعمت ہے۔ میں نے اپنا دین تمہارے اوپر پورا کر دیا، یعنی اب کوئی چیز باقی نہیں ہے، حرام حلال کی لائن کی، فرض واجب کی لائن کی، مکروہ اور مستحب لائن کی کسی بھی قسم کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، دین پورا ہو چکا ہے۔
اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو مضمون ہے، یعنی گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ہمارے دین کی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بالکل پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہونے کی گارنٹی دی ہے اور سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ ادھورا دین نہیں ہے، کھوکھلا دین نہیں ہے، یہ دین مضبوط دین ہے، یہ دین مکمل دین ہے۔ اس کی سرٹیفکیٹ دی ہے اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر۔ وہ یہودی کہتے تھے بھئی ہماری تورات کے اندر ایسی بات نہیں آئی ہے، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات ہے، یہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا ہوا دین کمپلیٹ ہے، ایسی بات تورات میں نہیں آئی ہے، تمہاری کتاب کے اندر آئی ہے، تمہارے قرآن میں آئی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ ان یہودیوں کو ہماری کتاب قرآن کریم پر کتنی گہری نظر ہے۔ اتنی گہری نظر ہم کو نہیں ہے جتنی نظر گہرائی کے ساتھ مطالعہ ان کا ہے۔ ہماری کتاب کو ہمارے سے زیادہ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کون سی آیت کہاں ہے، کون سی آیت کا مطلب مضمون کیا ہے، یہ لوگ زیادہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ جب بھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے قرآن میں آیت ہے، وہ آیت کہاں ہے، کیا مضمون ہے، ان کو کیسا معلوم ہو گیا؟ مہابھارت، وید اور گیتا کے اندر یا بائبل کے اندر کون سی آیت کہاں ہے ہم کو معلوم ہے، مگر ان کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر کون سی آیت کا کیا مطلب ہے، کس کا کیا خلاصہ ہے۔ تو انہوں نے یہ جو محسوس کیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس دین کی، اس شریعت محمدیہ کی کمپلیٹ ہونے کی جو گارنٹی دی ہے، وہ اتنی زبردست چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے کہ ایسی زبردست چیز ہم کو ملی ہوتی تو ہم ہر سال اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی تاریخ کو جشن کا دن موقع اور مناتے۔ تو وہ سرٹیفکیٹ ہم کو ملی ہے، تو کیا اب ہم کو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی تاریخ کو جشن کا دن منانے کی ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کے اندر اسی کا جواب دیا ہے۔ یہی ہے دوسری چیز غور کرنے کی اور سمجھنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بھائی اگر تمہاری کتاب میں ایسی آیت نازل ہوتی تو تمہارا یہ خیال ہے، یہ نظریہ ہے، ہم جشن کا دن مناتے، لیکن ہماری کتاب میں آئی ہے تو کیا ہم کو جشن کا دن منانے کی ضرورت ہے؟ ہم کو اس تاریخ کو خوشی کا دن اور یادگار کا موقع منانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ آیت کریمہ جس دن نازل ہوئی ہے، جس موقع پر نازل ہوئی ہے، وہ دن پہلے سے ہی عید کا دن ہے، وہ دن، وہ تاریخ پہلے سے ہی ایک یادگار تاریخ ہے۔ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ یہ کون سا موقع ہے معلوم ہے؟ جیسے ہم رمضان کے اندر سنتے ہیں شب قدر، شب قدر کیا ہے؟ پورے سال کی راتوں میں سب سے بڑی مقدس رات ہے، اور اس رات کی ساری فضیلتیں سنتے ہیں، اس رات کو پانے کی، اس رات کے اندر عبادت کرنے کی۔ تو جس طرح شب قدر جو رمضان میں آتی ہے، آخری عشرے میں آتی ہے، سال بھر کی راتوں میں سب سے بڑی مقدس رات ہے یہ 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، بقرعید سے ایک دن پہلے والا دن، پورے سال کے دنوں میں سب سے بڑا مقدس دن ہے۔ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پورے سال کی سب سے بڑی رات، سب سے مقدس رات شب قدر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کی، اپنے عبادت گزار بندوں کی عبادت پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طرح عبادت میں مصروف ہیں۔
بالکل اسی طرح جب 9 ذی الحجہ کا موقع آتا ہے، بقرعید سے ایک دن پہلے والا دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن میں آسمان دنیا پر آ کر فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طرح عبادت میں مصروف ہیں۔ اگر حج پر گئے ہوئے لوگ وہاں حج کے کاموں میں مصروف ہیں تو دنیا کے عام مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اگر حج کرنے والے حاجی حضرات کو وہاں عرفات میں عبادت کا موقع ہے تو باقی ایمان والوں کے لیے، دنیا کے باقی مسلمانوں کے لیے کوئی محرومی کی بات نہیں ہے، ان کے لیے روزے کا موقع ہے۔ تو یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن پورے سال کا سب سے بڑا دن ہے، وہ رمضان کی رات بڑی رات ہے تو یہ بڑا دن ہے۔ عام طور پر لوگ دین سے غافل لوگ کیا بولتے ہیں، رات میں بڑی رات ہے تو یہ دن بڑا دن ہے۔ وہ دن بڑا دن نہیں، شریعت کے حساب سے یہ دن بڑا دن ہے۔ کون سا دن؟ بقرعید سے پہلے والا دن، وہ رمضان والی رات وہ بڑی رات ہے، اور یہ جو بقرعید سے پہلے والا دن ہے یہ بڑا دن ہے، جس کے اندر حاجیوں کے لیے ایک عبادت ہے تو عام مسلمانوں کے لیے دوسری قسم کی عبادت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت کریمہ نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن چنا بھی تو ایسا دن چنا جو پورے سال کا سب سے بڑا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر تمہاری کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو تم جشن کا دن مناتے، مگر تمہاری کتاب میں یہ آیت نہیں آئی ہے، ہماری کتاب میں آئی ہے، تو کیا اب ہم کو عید کا دن منانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کب کیا ہونے والا ہے، کون کیسا ذہن رکھنے والا ہے معلوم ہے۔ جیسے تمہارا ذہن ہے یہودیوں کا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی تاریخ کو ہم جشن کا دن مناتے، امت محمدیہ میں بھی کچھ ایسا ذہن رکھنے والے، ایسا خیال رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی تاریخ کو جشن کا دن منا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کی جڑ کاٹتے ہوئے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، تو سال بھر کے سب سے بڑے دن اور سب سے مقدس موقع پر نازل فرمایا، تاکہ اگر کسی کو یہ خیال آئے جیسے یہودیوں کو خیال آیا، ایسے مسلمانوں کو یہ خیال آئے تو پھر ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ آیت کریمہ جس دن نازل ہوئی ہے وہ دن پہلے سے ہی عید کا موقع ہے، اب پھر ہم عید میں عید کیا منائیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر یہ برتھ ڈے وغیرہ منانا تو جائز نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ فرض کیجئے کوئی جاہل مسلمان اپنا برتھ ڈے بنانے جا رہا ہے، بنانے کا معمول ہے، اور اتفاق سے اس کا برتھ ڈے عید الفطر کے موقع پر آیا۔ اب وہ یہ سوچے گا کہ بھائی میرا برتھ ڈے عید الفطر کے موقع پر آ گیا ہے اس سال، اگر میں اپنے دوستوں کو دعوت دوں گا کہ بھائی کل دوپہر میں میرا برتھ ڈے ہے، آپ لوگ سب ہمارے گھر میں آئے، ضیافت ہے، آپ کے لیے دعوت ہے، تو ہمارے دوست و احباب کیا بولیں گے؟ جاؤ بھائی ہمارے ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں آج عید ہے، آج پلاؤ بریانی بن رہی ہے، میٹھا کھٹا بن رہا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں پلاؤ بریانی کو چھوڑ کر، ہمارے گھر میں عید منانے کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آئیں گے تو ہمارے گھر والے کیا بولیں گے؟ نہیں جاؤ بھائی ہم نہیں آئیں گے، ان کے گھر میں عید ہے، ان کے گھر میں عید ہے، ان کے گھر میں عید ہے، ہمارے گھر میں عید ہے، ہر ایک کے گھر میں عید ہے۔ ہر مسلمان اپنے گھر کی عید کو چھوڑ کر، اپنے گھر کی خوشیوں کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں کیسے آئے گا؟ یہ کہہ دیں گے، اس لیے چلو بھائی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ عید کا موقع ہے، اگر کوئی ضیافت کرے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ عید کے دن ضیافت کرنے کا خیال ہی چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل ہی فرمایا عید کے موقع پر،
تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ ہم کو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے دن کو، اس کی تاریخ کو خوشی کا دن منانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جواب کے ذریعے سے اس یہودی کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو، ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر یہ سارے تماشے نہیں ہیں بھئی۔ وہ دن آتا ہے، وہ دن میرج ڈے منائیں گے، ایک دن برتھ ڈے منائیں گے، ایک دن انڈے منائیں گے، ایک دن سنڈے منائیں گے، ایک دن قبرستان بنائیں گے۔ یہ الا بلا بدتر کے تماشے نہیں ہیں۔ ہمارا دین تماشوں والا، بتاشوں والا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین مضبوط دین ہے، ہمارا دین ایک بامقصد دین ہے۔ وہی کام کرتا ہے اور وہی کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو انسانوں کے لیے ضروری ہو، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو کام غیر ضروری ہے، جو کام فائدہ مند نہیں ہے، ہمارا دین ایسی باتوں کا حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا کہ کب کیا کرنا ہے، کب کیا نہیں کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، محرم میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں بتلا دی ہیں۔ اب جب پیغمبروں نے جو چیزیں بتلائی ہیں، اگر بندے اس کے مطابق چلیں گے تو پھر اس میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ کھلی بات ہے، موٹی بات ہے۔ اگر انبیاء کے خلاف جائیں گے، نبی کے خلاف جائیں گے تو سراسر ناکامی ہے۔ محرم کا مہینہ جو محترم مہینہ ہے، جسے حدیث میں شہر اللہ فرمایا گیا ہے، اگر ہم سماج کے اندر غور کر کے دیکھیں، سماج کا مطلب صرف ہمارا کڑپا نہیں ہے، پوری دنیا کا سماج دیکھ لیجئے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، مسلم سماج کے اندر دیکھیے، کسی جگہ ماتم منایا جاتا ہے، ماتم مناتے ہوئے دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، خرید و فروخت کو بند کر دیا جاتا ہے، کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، تو کسی جگہ اس کے بالکل برخلاف، بالکل اپوزٹ دوسرا عمل ہے۔ بریانی، قسم قسم کے کھٹے میٹھے، عام دنوں کے اندر کھچڑی بناتے ہیں تو اس موقع پر کھچڑا مناتے ہیں۔ یہ دیکھو کھچڑا کہتے ہیں، یہ کیا ہے بھئی؟ ذرا ہم دین کی نظر سے شریعت کا آئینہ لگا کر غور کریں، وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ نہیں، دونوں بھی صحیح ہیں، نہیں دونوں بھی غلط ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بھئی یہ دین ہماری عقل کے ترازو میں تولنے کی چیز نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھنے کی چیز ہے۔ جیسے ہم کل ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھے، آج جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے ہیں، کیا ہم اس کے اندر غور کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، کل 4 پڑھے تھے، آج 2 پڑھتے ہیں، آج بھی 4 پڑھیں گے بھئی؟ کیا اس کے اوپر ہم کچھ ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن ظہر کے موقع پر 4 رکعت فرض نماز پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، اور جمعہ کے دن آپ نے 2 رکعت پڑھی اور پڑھائی ہے۔ بس ہم کو اسی طرح کرنا ہے، اس پر نہ بحث کرنا ہے نہ غور کرنا ہے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے۔ بالکل اسی طرح ایک جگہ شیعہ کہلانے والے قسم قسم کے تماشے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ شیعہ کے تماشے دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں، جو عاشورہ کے دن کرتے ہیں، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، بڑی بڑی تلواریں لے لے کر اپنے آپ کو چیر لینا، پھاڑ لینا۔ ایک شیعہ ماتم کا جلوس نکالتے ہوئے اتنی بڑی تلوار لے کر پھر اس تلوار کے ہینڈل کو پکڑ کر زور سے اپنی پیٹھ کے اوپر مار لیتا ہے، تو جا کر اس کی دھاری اس کی پیٹھ کے اوپر لگتی ہے تو ایک تکہ ادھر ہو جاتا ہے، ایک تکہ ادھر ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے قصاب ایک بڑا تکہ لے کر اس کے اوپر ستر چلائے تو ایک تکہ ادھر ایک تکہ ادھر ہو جاتا ہے، بالکل یہی حال ہے۔ خون خون ہو کر چلتے ہیں، بچے بڑے سب بلیڈ لے کر، چاقو لے کر، تلواریں لے کر مارتے ہوئے کاٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ جہاں شیعہ لوگوں کا غلبہ ہے وہاں جا کر دیکھیں، حیدرآباد میں ہے، لکھنؤ میں ہے،
वेलूर में है। ये जो मातम मनाया जा रहा है, क्या ये सही है? अब दूसरी जगह किस्म किस्म के खट्टे मिठे बगारे सुगारे चल रहे हैं, शरबत बनाया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, ये सही है? कौन सा सही है? हमको शरीयत की निगाह से, नुक्ते नजर से समझने की जरूरत है। अब शरीयत क्या है, हम उसे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि मदीने के यहूदी रोजा रख रहे हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई क्या खास बात है, आप लोग रोजा रखते हैं? मुहर्रम की 10 तारीख को, आशूरा को आप लोग क्यों रोजा रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि आज का दिन वो है कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन से नजात दी और उनकी कौम को नजात दी, और अल्लाह ने फिरऔन को और उसकी कौम को डुबाकर गर्क करके हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने जो हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन की कारस्तानियों से, उसकी जुल्म ज्यादतियों से नजात दी, उसके शुक्रिये में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था, हम भी रोजा रखते हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु मिनकुम, भाई अगर मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से आप लोग रोजा रखते हैं तो हम ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम मेरे पैगंबर भाई हैं। वो रोजा रखते थे तो मैं भी रोजा रखूंगा। चुनांचे आपने रोजा रखा और दूसरों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। अगर कुछ करने का मौका है, कुछ करने का काम है मुहर्रम के अंदर, तो ये है करने का। मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा। आप कहेंगे कि भाई आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज ही बोल रहे हैं तो हम क्या रोजा रखेंगे, कैसा रखेंगे? भाई आज नहीं रखे हैं तो पूरे महीने में कभी भी रख सकते हैं। आज के रोजे की खुसूसियत, उसकी फजीलत अलग है, लेकिन अगर कोई नहीं रख सके हैं तो चूंकि हदीस में फरमाया गया, अफजलुस सियामी बअदा सियामी रमजान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। गोया कि मुहर्रम का पूरा महीना अल्लाह का महीना है। मुहर्रम का पूरा महीना बरकत वाला महीना है। जब मुहर्रम का पूरा महीना बरकत वाला महीना है तो आप कल भी रोजा रख सकते हैं, बाद में भी रोजा रख सकते हैं। जब ये महीना, ये मौका बरकत वाला है, फजीलत वाला है, तो यकीनन इस महीने के अंदर जो इबादत की जाएगी उस इबादत का सवाब दूसरे महीनों से बढ़ जाएगा। तो जो करने का है वो ये है जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया और करके बतला दिया। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा कुछ नहीं बतलाया। अब इस हदीस की रोशनी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की रोशनी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में आप खुद फैसला कर लीजिए कि वो शिया लोगों के तमाशे सही हैं या इन लोगों के बताशे सही। दूसरी बात जो गलत फहमी है, मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में आशूरा फरमाया है। इस दिन को आशूरा का दिन हदीसों में बतलाया गया, और हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, इस शहादत का दिन कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हमको वो कहना चाहिए या कोई दूसरी बात कहनी चाहिए। भाई आपका जो नाम है, आपको आपके नाम से पुकारा जाए तो आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी, या दूसरे नाम से पुकारा जाए तो आपको अच्छा लगेगा? आपके वालिदैन ने, आपके घर वालों ने आपको जो नाम रखा है उस नाम से आपको पुकारा जाए तो आपको खुशी होगी, और यही माकूल बात है, तहजीब वाली बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा फरमाया, हमें बस वही कहना चाहिए। जहां तक शहादत के दिन की बात है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत मुहर्रम की 10 तारीख को हुई है, तो और भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों की
बड़े बड़े सहाबा की, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे करीबी रिश्तेदारों की शहादत भी हुई है। हम उन शहादतों को क्यों भूल जाते हैं? मुहर्रम की 1 तारीख को, पहली तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह उनकी शहादत हुई है। जैसे हजरत हुसैन रजी अल्लाह उनकी शहादत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई है, हजरत उमर रजी अल्लाह उनकी शहादत भी बड़े दर्दनाक तरीके से हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज के लिए, फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आते हैं तो रात भर जहर के अंदर डुबा कर रखा हुआ बरछा, मस्जिद के अंदर छुपा हुआ यहूदी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब मस्जिद में दाखिल हुए हैं तो पेट में ठोस देता है। पेट में ठोसता ही नहीं है, पेट में ठोस कर इस तरीके से हला देता है, जिसके नतीजे में जहर भी फैल गया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पेट में, अंतड़ियां भी कट गई, खून जाना जारी हो गया, खून बहना शुरू हो गया, जिसके नतीजे में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को भी यकीन हो गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। दूसरे सहाबाए किराम को भी यकीन हो गया कि अब बस ये आखिरी हालत है, अब ये इसी के नतीजे में शहादत हो गई। अब बताओ ये शहादत क्या कोई मामूली शहादत है? और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं। रिश्तेदारी के हिसाब से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससरे हैं। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। ये कितनी बड़ी रिश्तेदारी है, कितना बड़ा रिश्ता है, कितना करीबी ताल्लुक है, और फजीलत के लिहाज से कितने फजीलत वाले सहाबी हैं। मुहर्रम की पहली तारीख को उनकी शहादत होती है। क्या कोई मुहर्रम की पहली तारीख को शहादत का दिन कहता है? क्या उनकी शहादत को कोई याद करता है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत कितने दर्दनाक तरीके से हुई है उहद के मैदान में। सर से पैर तक पूरे जिस्म का खीमा खीमा कर दिया गया, पहचानना मुश्किल हो गया कि ये किसकी लाश है, ये किसके जिस्म के टुकड़े हैं, जिसे देखकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू भर आए, आप रोने लगे और आपने देखा कि भाई आज तक मैंने इतने भयानक तरीके से, इतने दर्दनाक तरीके से जो शहादत हुई किसी की शहादत नहीं देखा। भाई मारने वाले दुश्मनी से गला काट देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, सर फोड़ देते हैं, आदमी मर गया छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक एक उंगली को पकड़कर काटा जाए, पैर की उंगली को, हाथ की उंगली को, नाक को काटा जाए, कान काट दिए जाए, होठ काट दिए जाए, दांत निकाल दिए जाए, सीना फाड़ दिया जाए, अंदर से कलीजा निकाल दिया जाए, फेफड़ा निकाल दिया जाए, पूरे जिस्म का खीमा खीमा कर दिया जाए, आज तक मैंने ऐसी शहादत नहीं देखी। ये फरमाकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह उनको अमीर फरमाया, सय्यदुश शुहदा फरमाया। क़यामत तक जितने लोग शहीद होंगे उन सब के सरदार हैं। क्या हजरत हमजा रजी अल्लाह उनकी शहादत को कोई याद करता है? उनकी शहादत की तारीख को, उनकी शहादत के दिन को कोई शहादत का दिन कहता है? ये सारी जिहालत की बातें हमें छोड़ देना चाहिए, इनसे तौबा कर लेना चाहिए। मुहर्रम की 10वीं तारीख आशूरा है। अल्लाह के नबी ने मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा फरमाया, बस हमें आशूरा कहना चाहिए और उसी से याद करना चाहिए। आखिरी खास बात, मुहर्रम के महीने में शादियां न करने का भी एक जाहिलाना तमाशा हमारे दरमियान चलता है, इसे भी हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखिए, कुछ वक्त ऐसे हैं कि जिन वक्तों के अंदर नमाज पढ़ना मना है, जैसे ठीक सूरज निकलते वक्त, ठीक सूरज डूबते वक्त, ठीक उस वक्त जब सूरज हमारे सर पर आ जाए, ये 3 वक्तों में नमाज पढ़ना सख्त मना है। साल भर के अंदर 5 दिनों में ईद उल फितर पहला दिन, फिर बकरीद से 4 दिन, जो बकरीद का दिन है 10वीं जिलहज्जा, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं,
تو یہ 4 دن اور عید الفطر کا 1 دن، 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ تو کچھ دن ایسے ہیں کہ روزہ رکھنا منع ہے، کچھ وقت ایسے ہیں کہ نماز پڑھنا منع ہے، لیکن حدیث میں، قرآن کریم میں کہیں بھی نکاح کے لیے نہیں کہا گیا کہ بھئی نکاح فلاں مہینے میں کرنا منع ہے، نکاح فلاں دن کرنا منع ہے، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ تو پھر ہم نے یہ مسئلہ کیسے بنا لیا کہ بھئی محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کتنی عقل کے خلاف بات ہے، دین کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ ایک طرف ہم محرم کے مہینے کو برکت والا مہینہ کہتے ہیں، تو دوسری طرف شادی کرنا منع ہے۔ ارے بھئی جب مہینہ برکت والا مہینہ ہے تو برکت والے مہینے کے اندر اچھا کام ہونا کیسا ہے؟ نکاح سنت ہے، نکاح سنت والا عمل ہے، اور محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، تو یہ سنت والا عمل برکت والے مہینے میں کرنا کیسے منع ہو گیا؟ ساری جہالت کی باتیں اب تک جو ہمارے دل دماغ کے اندر پیوست تھیں، ہمیں ان سب کو کھرچ کر نکال دینا چاہیے۔ علماء کرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اپنے مسائل پوچھنا چاہیے، پوچھ کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ طریقہ، یہ عقیدہ ہمارے بڑے بڑوں سے آتا ہے، ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ یہ کفار و مشرکین مکہ کی بات ہے، جو کہتے تھے کہ اے محمد تم جو باتیں کہتے ہو ہم اپنے بڑوں سے باتیں نہیں سنیں، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہمارے خاندان کے بڑے لوگ یہ باتیں نہیں بولے جو تم آ کر بولتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ہمارے بڑوں سے یہ بات نہیں سنے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ ہمارے بڑوں سے، ہمارے خاندان والوں سے، ہمارے باپ دادا سے جو باتیں سنے ہیں وہ صحیح ہیں، اسی کے اوپر ہم چلیں گے۔ تو ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے بھائی، ہمارے بڑے ایسا نہیں کرتے تھے بھائی، یہ نہیں۔ قرآن میں اللہ کیا فرمائے، نبی نے کیا فرمایا، سیرت کیا کہتی ہے، یہی چیز ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور ماڈل ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی محرم کے اندر چلنے والے غیر اسلامی تماشوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کو قرآن و حدیث کے موافق بنائے، ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو۔